تو امری، اے اللہ میرے لیے میرا دین سنوار دے، کیونکہ میرے سارے معاملے کا دار و مدار اسی پر ہے. میرے سارے معاملہ کا دار و مدار میرے دین پر ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیز ملے گی یا اللہ کی نعمت رحمت سے محرومی ہوگی اس کا سبب دین ہے. دین ہے تو ہر قسم کی نوازش، ہر قسم کی مہربانی، ہر قسم کی رحمت ہوگی، اور دین نہیں ہے کہ کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے مانگی ہے دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرے لیے میرا دین سنوار دے. آدمی اپنی دنیا کو سنوارتا ہے کہ پریشانی نہ آوے، جی ہاں، تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو، جی ہاں، اپنی دنیا کو سنوارتا ہے کہ میرا دین سنوار دے. کیوں کہ میرا سارا دار و مدار اسی پر ہے، دنیا ہو آخرت ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس کے سنورنے کا تعلق اور بننے کا تعلق صرف دین سے ہے. اور سب سے پہلا سوال قبر میں دین کا ہوگا، ماں دینوں کا. فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ جی ہاں، آخرت کے امتحان کی ابتدا دین پوچھنے سے ہوگی. قبر کا امتحان ہے، آخرت کا امتحان اور محشر کا امتحان ہے، اس میں دین پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے. اس لیے زندگی کی ذمہ داری یہی ہے کہ دین بن جائے، دین سنور جائے، اور دین کے لیے راستہ بن جائے. دنیا کے کاروبار کے لیے راستے بنتے ہیں، رابطے بنتے ہیں، تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے، جی ہاں، اس کے راستے بنائے جاتے ہیں، اس کے رابطے قائم کیے جاتے ہیں. ایسے ہی کہ دین کے لیے راستہ بناؤ کہ خود بھی چل سکو اور دوسرے بھی چل سکیں. جی ہاں، راستے بناؤ، پھر خود بھی چلو، دوسروں کو بھی چلنے کے لیے کہو، اور صحیح چلنا آ جاوے، صحیح چلنا آ جاوے. یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا چلنا دین پر صحیح بانے میں ہو جاوے. ہر قسم کی حرکت دین نہیں ہوتی، ہر قسم کا عمل دین نہیں ہوتا. جیسے بازار میں ہر قسم کا سکہ نہیں چلتا ہے، وہ سکہ چلے گا جو کھرا ہے، کھوٹا نہیں چلتا. ایسے ہی دین، اس لیے کہا کہ ہمارے دین کو ہمارے لیے اللہ تو سنوار دے. تو دین تو سنوارا ہوا ہے، صاف ستھرا. حضور نے فرمایا میں ایک صاف ستھری چیز لے کر آیا ہوں. مراد یہ ہے کہ ہم کو سنوار دے. ہاں، جیسے چیزیں سب اچھی ہے مگر یہ بیمار ہے تو میری صحت ٹھیک کر دے، میری صحت ٹھیک کر دے. ایسے میری دینداری ٹھیک کر دے. یہ ہے کہ اصلح لی دینی، میرا دین سنوار دے، یعنی میری دینداری صحیح کر دے. کیونکہ دیندار ہوگا تو دین سے فائدہ اٹھائے گا، دیندار نہیں ہوگا تو دین سے کیا فائدہ اٹھائے گا. بیمار ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا نعمتوں سے. جی ہم یوں بیمار ہے. ایسے میرے بھائیو دیندار ہوگا تو دین سے فائدہ اٹھائے گا کہ دین کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی مددوں کو متوجہ کرے گا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بھی متوجہ کرے گا، اپنے آپ کو بھی متوجہ کرے گا، اور اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا. یہ مقصد ہے.
کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دین دیا ہے اور دنیا بھی دی ہے. تو کیا جوڑ ہے اس کا؟ کہ اس کا جوڑ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دعوت اللہ کی. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. اس لیے دعا مانگی ہے اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، کہ اللہ میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا. کس بارے میں؟ کہ مجھے دنیا دے اپنے دین کے لیے. جیسے مریض صحت چاہتا ہے اپنے کام کاج کے لیے کہ مجھے تندرستی ہو جاوے تو کام کاج کروں، نہیں تو دوسرے کا محتاج ہوں بیماری میں. ایسے ہی یہ مانگا گیا ہے اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، کہ اللہ میری مدد کر دنیا میں، دنیا دے کر کے، تاکہ میں اپنی دنیا سے اپنا دین بناؤں، اپنی دنیا کو اپنے دین کے لیے استعمال کروں. دنیا تو کھاد ہے، لیکن کھاد تو کھیتی کے لیے ضروری ہے. دنیا کھاد ہے لیکن یہ کھاد کھیتی کے لیے ضروری ہے. اور پانی کھیتی کی جان ہے. پانی وہ کھیتی کی جان ہے کہ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. جی ہاں. تو ایسے ہی کہ دنیا اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ اپنی دنیا سے دین بناوے. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ. جیسے کھاد سے موسم لیتے وہ کھاد ڈال کر کے کھیتی کی ترقی، ایسے ہی اپنی دنیا سے دین بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے دنیا دی. قارون کے لیے بات آئی تھی، قارون کے لیے اللہ نے یہ نصیحت کی تھی. وہ قرآن پاک میں اللہ نے اتاری ہے تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت پہنچ جاوے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دنیا دی ہے، بانٹ کر کے دی ہے. جی ہاں، بانٹ کر کے دی ہے دنیا. عمر بھی بانٹ کر کے دی ہے، قیامت تک کی عمر نہیں دی ہے، بانٹ کر کے دی ہے. 60 70 80 90. جی ہاں، ورنہ دنیا کی عمر قیامت تک ہے. اس میں سے کس لوگوں کو حصے دیے کہ تم اتنا رہو گے، تم اتنا رہو گے، تم اتنا رہو گے. ہاں، ایسے ہی دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بانٹ کر کے دی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کے معیشت کو، ان کے روزگار کو، روزی کو ہم نے تقسیم کر کے دیا ہے. کوئی لاکھ کا مالک ہے، کوئی کروڑ کا مالک ہے، کوئی 10 روپے روز کماتا ہے، کیونکہ وہ تقسیم ہوئی ہے حکمت سے. جی ہاں، تو دنیا تقسیم کر کے دی ہے، عمر بھی تقسیم کر کے دی ہے. اور تقاضا میرے دوستو اس سے یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. فابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. یہ دوسری تنبیہ ہے، پہلی ترغیب ہے، یہ دوسری تنبیہ ہے. کیا کہ دیکھنا اپنا حصہ بھول نہیں جانا. دنیا میں سے اپنا حصہ بھول نہیں جانا. اس لیے کہ مسافر اگر اسٹیشن پر اپنا سامان بھول گیا اور گاڑی چلی گئی، ختم. اب وہ سامان کا اللہ ہی دے لیا، ملے نہ ملے وہ گیا. کیا وہ کہ وہاں بھول گیا؟ تو کیا بھول نہیں جانا اپنا. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہاں، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولنا. تو بھولنے والا کون ہوگا؟ بھولنے والا ہوگا جو دنیا سے دنیا بناوے.
کیا بناوے؟ دنیا سے دنیا بناوے. ہاں یہ بھولنے والا ہے کہ جو اصل چیز تھی وہ نہیں بنائی، وہ جو بنائی وہ رہی نہیں، چھوٹ گئی. اس لیے میرے دوستو یہ دعوت ہے ہم کو کہ اللہ نے دنیا دین بنانے کے لیے دی ہے، دنیا دین اور دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اور ہم کو بھی آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں جینے کے لیے نہیں پیدا کیا، مرنے کے لیے پیدا کیا. مرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جینے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ کے سوا ہر مخلوق مرے گی، چاہے اس مخلوق میں شعور ہو، اس مخلوق میں شعور نہ ہو. زمین آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، جی ہاں، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، تو باقی کون رہے گا؟ کہ باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی. چھوٹی دنیا بڑی دنیا کے اس کا انجام ختم ہونا ہے. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے، اور جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے وہ نادان ہے. اور اس سے زیادہ نادان وہ ہے جو اپنی دنیا کی وجہ سے آخرت کو خراب کرے. کہ دنیا کی وجہ سے آخرت خراب ہو گئی، کہ اس نے اپنا زبردست نقصان کیا. اس لیے کہ آخرت کی جو حیثیت ہے، آخرت کی دو حیثیت بتائی ہے. کہ آخرت کی کیا حیثیت ہے؟ کہ آخرت کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی. کیا ملے گی؟ بطور بدلے کے ملے گی. جزا، اس کو دارالجزا کہتے ہیں. یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں عمل ہوگا، وہاں بدلہ ہوگا. دارالجزا، یہاں عمل کیا جائے گا، جو عمل کرے گا اس کا بدلہ ہوگا. جیسے جو بویا تھا وہ اگے گا نا زمین میں، ایسے یہ ہے کہ جو کیا تھا وہ پائے گا. تو میرے بھائیوں، آخرت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی. جس نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کچھ کیا ہی نہیں ہے. اپنے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ بطور بدلہ کے ملنے والی ہے. جیسے بازار میں آپ جائیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کون دے گا آپ کو سودا؟ کون دے گا سودا؟ یہ کوئی نہیں دے گا. کیوں؟ کہ وہ تو بازار ہے، لین دین ہے. تو جس طرح بازار لدا ہوا ہو سامان سے، لیکن آدمی بیچارہ گزرتا ہے اور پیسے ہے نہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے دل پر؟ تو آزردہ ہوتا ہے. میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ بھی لے جاتا، یہ بھی لے جاتا، یہ بھی لے جاتا. ہاں، بچوں کے کام کی چیز ہے، گھر کے کام کی چیز ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے. بازار چندہ کے آگندہ تر، کہیں دسترا دل پر آگندہ تر. کہ بازار جتنا آباد ہوگا، غریب کا دل اتنا ہی پریشان ہوگا. کیوں؟ کہ یہاں پیسوں سے چیز ملتی ہے. تو آخرت بطور بدلہ کے ملے گی. جو بدلے کی چیز نہیں لائی جائے اس کو نہیں ملے گا بدلہ، اسے وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہے گا. تو میں نے کہا آخرت جو اللہ تعالیٰ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ کہ بطور بدلہ کے دیں گے. ہاں، ان سب کا یہی تقاضا ہے کہ آپ نے 5 روپے دیے ہیں تو آپ کو 5 روپے کا سودا ملے گا.
100 روپے دے ہیں تو 100 روپے کا سودا ملے گا۔ جی ہاں، تو آخرت کی ایک حیثیت ہے کہ وہ بدلہ بن کر آئے گی۔ دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے گا، آخرت کو، جیسے دنیا کو ختم کیا جائے گا، آخرت کو باقی رکھا جائے گا۔ بدلہ اور بقا یہ دو صفتیں آخرت کی ہیں، بدلہ اور بقا، کہ جو چیز ملے گی وہ باقی رہے گی اس کے پاس، سزا ہوگی تو سزا باقی رہے گی، انعام ہوگا تو انعام باقی رہے گا، حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا تو وہ باقی رہے گا، خوشی ہوگی تو وہ خوشی باقی رہے گی، کہ اب کوئی پریشانی نہیں ہے، سب پریشانیاں ختم ہو گئی، جنتی کہیں گے سب پریشانی ختم ہو گئی، سب تھکن ختم ہو گئی، محنت کی تھی، تھکے تھے، جی ہاں وہ سب ختم ہو گئی، کیوں کہ تھکن کا بدلہ ملا ہے اور تھکن کو ختم کیا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، جو کرے گا وہ ملے گا، جو نہیں کرے گا نہیں ملے گا، جی ہاں۔ اور دوسرا کہ جو ملے گا بطور بقا کے ملے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، جو ملے گا وہ، حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں جوان بن کر جائیں گے اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جی ہاں، ایسے اللہ جو کپڑے پہنائیں گے وہ پرانے نہیں ہوں گے، ایسا لباس پہنائیں گے، کیوں کہ آخرت کو بقا ہے، تو ہر چیز باقی رہے گی، اس لیے یہ اللہ کا انعام ہے کہ فانی چیز سے باقی دے رہے ہیں، جیسے گٹلی سے پورا ایک درخت دے رہے ہیں، ایک گٹلی لگائی تھی، ایک پورا درخت، وہ ہر سال پھل آتا ہے، جی ہاں۔ تو باقی کی جو فانی ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک باقی دیں گے، یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دین ہو۔ کیا شرط ہے؟ کہ دین ہو، دین لے کر آیا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین بنیاد ہے اس کے کہ ہر خیر کی، دنیا میں سے خیر کمانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، دین نہیں ہے کہ پھر کوئی خیر نہیں، پھر کوئی خیر نہیں، بلکہ غفلت اور جہالت ہے، دین اٹھ جاتا ہے تو یہ دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونا، دوسرا اپنے انجام سے جاہل ہونا۔ کہ میرا کیا انجام؟ کچھ نہیں، جاہل ہے، غفلت اور جہالت۔ ہماری تبلیغی جماعت ترتیب میں علم و ذکر غفلت اور جہالت کا توڑ ہے، اس لیے کہتے ہیں ذکر کثرت سے کرو تاکہ غفلت دور ہو جائے۔ ہاں، ذکر اس کا توڑ ہے، اور جہالت کا توڑ علم ہے، جہالت کا توڑ علم ہے، کہ وہ علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ سیکھو، وہ آخرت کا علم ہے۔ ایک دنیا کے علوم ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دماغوں سے پیدا ہوئے ہیں، ایک آخرت کا علم ہے وہ اوپر سے آیا ہے، وہ اوپر سے آیا ہے، آخرت کا علم کسی کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، اللہ نے اوپر سے یہ علم نازل کیا ہے۔ اس علم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، اللہ کس بات سے ناراض ہے، کس کام سے اللہ خوش ہے، کس کام سے اللہ خوش نہیں ہے، پھر اس کام کرنے کے کیا طریقے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔
اس لیے جہالت کا توڑ علم، علم سیکھنا ہر امتی پر فرض کیا ہے کہ علم سیکھو، وہ علم سیکھو جس سے آخرت بنے۔ ہاں، دنیا کے علم سیکھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آخرت کے علم سے اگر جاہل رہا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ کیوں کہ آخرت کا علم ہی نہیں ہے کہ آخرت کیسے بنتی ہے، آخرت کیسے بنتی ہے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب اسباب ہیں اپنے آخرت بنانے کے، کہ زندگی میں ایمان آوے، اس سے آخرت بنے گی۔ آخرت بننے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ وہ ایک کہ زندگی میں ایمان آوے، یہ سب سے پہلے ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا، اور ایسا ماننا جیسے وہ اپنی شان صفات کے ساتھ ہے، ایسا ماننا اللہ کو۔ ایک تو دنیا کے قومیں اللہ کو مانتی ہے مالک ہے، مالک مالک، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ مالک بھی ہے اللہ اور خالق بھی ہے اللہ، کہ وہ مالک بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، ہاں یہ بھی اس کی صفتیں ہیں، لیکن اس کی طرف سے ہمارے تعلق کی وجہ سے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں وہ جاننا ضروری ہے، کہ جب اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ ہر مالک جو ہے اپنے کام کے لیے ذمہ داری ڈالتا ہے نیچے والوں پر، ہاں اپنے نوکروں پر، جی کہ وہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ بھائی اس کا کون مالک ہے، کہ اور اس نے کام کرنے والوں کو یہ کام دی ہے، یہ ذمہ داری دی ہے۔ مالک کا کام ہوتا ہے ذمہ داری دینا، اور تابعدار کا کام ہوتا ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ اس سے بات صحیح رہے گی، اللہ سے معاملہ صحیح رہے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حاصل ہونے کے لیے کرے، کہ جو کام کرے اس میں دیکھے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے۔ الکیس من دان نفسہ، حضرت شیخ نے اس حدیث کا ترجمہ لکھا ہے فضائل صدقات میں۔ الکیس من دان نفسہ، فضائل صدقات ہماری اصلاح کے لیے ہے، پوری کتاب۔ ہاں، اپنی اصلاح ہر آدمی پر واجب ہے، مسئلہ ہے یہ کہ اپنی اصلاح ہر آدمی پر واجب ہے، کہ اپنی اصلاح ایسی کرے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کر سکے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کر سکے۔ یہ مطلب اصلاح کا ہے، کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دار الحقوق، یہاں حقوق آئیں گے، اور آخرت دار الاجور ہے، کہ وہ اجر اور بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مطلب ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ ایمان، کہ ایمان کا کیا حق ہے، کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، تو ایمان کا کیا حق ہے؟ ایمان کا کیا حق ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان کا حق ہے اطاعت۔ ایمان کا کیا حق ہے؟ اطاعت کرنا۔ کس دلیل سے؟ کہ اس دلیل سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو خالص اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان وجہ سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنے والا بناوے۔ تو رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا دنیا میں آنا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت قائم ہو جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔
کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اس طرح عبادت اللہ کا حق ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جائے گی۔ کوئی طاقت عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے۔ ایسے ہی عبادت کے ساتھ اپنے جان مال کا استعمال کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے اطاعت کرو، اس کے طریقے معلوم کرو۔ اطاعت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اطاعت کے طریقے معلوم ہو جائیں۔ جیسے نماز اس وقت صحیح ہوگی جب نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ کیوں کہ نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، مکروہات بھی ہے، مفسدات بھی ہے، کہ نماز کو فاسد کرنے والی چیز، نماز کو مکروہ کرنے والی چیز، نماز کو کامل کرنے والی چیز۔ نماز کا علم ہوگا تو ان شرطوں کی رعایت ہوگی کہ کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز منع ہے، کون سی چیز مسنون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی اطاعت کے لیے اطاعت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی چیزیں لے کر آئے، ایک ایمان، ایک اطاعت، ایک ایمان اور ایک اطاعت، یہ دو چیزیں۔ کہ ایمان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا کرو، کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی بیلی نہیں ہے، اسی نے وجود دیا ہے ہم کو، اور وہی ہمارے وجود کے انجام کو ہم کو دکھانے والا ہے کہ تمہارے وجود کا یہ انجام ہے، تمہاری زندگی کے یہ نتائج ہیں۔ تو اول اور آخر ہماری زندگی کا اللہ کے قبضے میں۔ جی ہاں، اس لیے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا، اللہ سے بن دیکھے ڈرنا۔ کیسے ڈرنا؟ ایک تو دیکھ کے ڈرے، جیسے سانپ سے ڈرے، چور سے ڈرے، دشمن سے ڈرے، یعنی اللہ سے بن دیکھے ڈرے۔ یہ بن دیکھے ڈرنا یہ ایمان کی نشانی ہے کہ میرا اللہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے تعلق ایسا پیدا کرو کہ جو تمہیں اللہ سے ڈراوے، کیونکہ ڈرے گا تو اپنے آپ کو بچائے گا، جو ڈرے گا نہیں وہ بچاوے گا بھی نہیں اپنے آپ کو، نڈر ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں سے ڈرایا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے وعدہ وعید کی باتیں نازل کی ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ وعدہ وعید کی باتیں۔ تو وعدہ وعید کی باتیں پڑھو کہ کس چیز کے وعدے کیے ہیں انعام اکرام کے، اور کس چیز کے وعیدے ہیں، عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، عذاب اور سزا کی دھمکیاں، یہ حالات بگاڑنے کی دھمکیاں آئی ہے، کہ وہ پڑھو اور وہ سیکھو۔ جی ہاں، تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، کیوں کہ آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، کہ یہ بات اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے کہ یہ نافرمانی کی چیزیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں۔ معروف اور منکر، معروف وہ باتیں ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے پہچانی ہوئی ہیں۔ معروف یعنی اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں، منکر کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں۔ ہاں، معروف کا علم ہوگا تو معروف پر عمل کرے گا، معروف منکر کا علم ہوگا تو منکر سے بچے گا۔ خبر تو ہے نہیں، ہاں تو کیسے بچے گا؟ وہ تو چھوٹے بچے کی طرح ہر چیز میں ہاتھ ڈال دے، ہاں
اس کو خبر ہی نہیں ہے کون سی نفع والی کون سی نقصان والی، نادانی کی وجہ سے، تو وہ تو ہر جگہ ہاتھ ڈالے پھر پریشان ہو جاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زندگی کا اصلی مقصد ہے میرے دوستو کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائی جائے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے اپنے اطاعت کا، جس کو ہم علم و ذکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسے اس علم کا جاننا ضروری ہے، اس علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے جہالت کو دور کیا ہے۔ کس کو دور کیا؟ جہالت کو دور کیا۔ ورنہ پہلے جاہلیت تھی، لوگوں کا حکومتیں بھی تھی، تجارتیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جہالت کے ساتھ، جیسے آج ہے۔ ہر چیز ہے، ہر کام ہوتے تھے جو آج ہوتے ہیں، مگر کہ جہالت کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی کہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ کی عبادت اور اطاعت والی زندگی گزارو۔ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش کے خلاف اللہ کا حکم پورا کرے۔ کیوں کہ جتنی خواہشیں ہیں وہ حکموں کے مقابل کی چیزیں ہیں۔ کہ جب آدمی خواہشات میں پڑے گا تو وہ حکم میں پیچھے رہ جائے گا۔ قاعدہ ہے، جو خواہشات میں پڑا وہ حکم میں پیچھے رہے گا، اور جو اپنے خواہشات پر قابو پائے تو وہ حکم ادا کرے گا۔ اس لیے حکموں سے مقابلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے آدمی کے خواہشات کی۔ یہی ہے جو حکموں سے مقابلہ ہوتا ہے، کہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ حکم پورا کروں، اور نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے منشائی پورا کروں۔ یہ مقابلہ ہے۔ اس مقابلے میں پانے کے لیے، اس مقابلے میں کامیاب پانے کے لیے ایک تو اللہ کا یقین ضروری ہے، یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین کہ میرے عمل پر یہ ہوگا، میری نافرمانی پر یہ ہوگا۔ جب اس کا یقین ہوگا تو میرے دوستو وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اور اس کے نافرمانی سے بچائے گا۔ اور یقین پیدا کرنے کے لیے محنتیں دی ہیں۔ کیا دیا ہے؟ کہ یقین دنیا میں ملتا نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے جہاں یقین بنتا ہو۔ تو یقین کیسے بنے گا؟ کہ یقین آدمی کے اندر آدمی کی محنت سے بنے گا۔ یہی طریقہ ہے، جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین، اس کی محبت پیدا ہوگا، اس کے نفع نقصان کا یقین پیدا ہوگا۔ محنت میں یہ اثر ہے، جب چیزوں کی محنت کرے گا تو چیزوں کے نفع نقصان اور چیزوں کی محبت پیدا ہوگی، چیزوں کے لیے لڑے گا۔ کیوں کہ اس کی محنت سے اس کا نفع اس کو نظر آتا ہے، جب اس میں نقصان ہوگا تو وہ لڑے گا۔ ہمارے دلی میں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، اب تو معلوم نہیں، وہ گوبر جمع کرتی تھی، گوبر، تو اس کے اوپلے بنا کر کے بیچتے، تو وہ گوبر پر لڑے، گوبر پر لڑے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اب لوگوں کو ہنسی آتی ہے، وہ لڑتی ہے۔ یہ کیوں؟ کہ اس کو گوبر میں پیسے نظر آتے ہیں، تو یہ نظر اس کی پہنچی ہے اس کے محنت کے یقین کی وجہ سے۔ تو یہ بات ہے کہ آدمی کا یقین کہ اس کی محنت پر ہے، جس چیز کی محنت کرے گا صحیح محنت کہ اس کا صحیح یقین پیدا ہوگا۔ چیزوں کی محنت کرے گا تو یہ دنیا کی چیزوں کا یقین لے کر مرے گا، اور یہ یقین باطل ہے۔ یہ یقین کیسا ہے؟ یہ یقین باطل ہے۔ یہ چیزوں کا یقین آیا
یہ یقین باطل ہے۔ یقین کرنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ باقی ہے، اس کے فیصلے باقی ہیں، اس کے وعدے بھی باقی ہیں۔ اس لیے کہا یقین کرنے کے لیے کون ہے؟ اللہ۔ آمنو باللہ، اللہ پر یقین کرو کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا وجود اللہ کی قدرت سے ہے، ایسے ہمارے وجود سے متعلق تمام چیزیں، نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، غریبی ہو، مالداری ہو، یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ وجود تو اللہ نے دیا ہے، اوپر کی چیزیں دوسری جگہ سے آئے گی۔ وجود تو اللہ نے دے دیا اور اوپر کی چیز دوسری جگہ آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیز بھی آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ نعمت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ کہ نعمت آئے گی تو کہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ کوئی مصیبت تکلیف آئی تو وہ کہاں سے آئے گی؟ کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، کیونکہ زمین اور آسمان میں تصرف کرنے والا، استعمال کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی سب مخلوق ہے، باقی سب مخلوق، ایک ہی خالق۔ الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیماری کا فیصلہ، تندرستی کا فیصلہ، عزت کا فیصلہ، ذلت کا فیصلہ، جی ہاں، حیات کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، جی ہاں، یہاں تک کہ قیامت بھی اللہ کے فیصلے سے ہوگی، موت بھی اللہ کے فیصلے سے ہوگی۔ جب اللہ موت کا فیصلہ کرے کوئی نہیں بچاوے گا، اللہ حیات کا فیصلہ کرے کوئی نہیں مارے گا، کیوں کہ باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہماری دعوت میں اور نبیوں کی دعوت میں تمام چیزوں پر سے نظر ہٹا کر اللہ پر نظر کرو۔ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، اور اللہ نے چاہا ہے تو کہ وہی ہوگا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا۔ تندرستی کا فیصلہ کریں گے تو تندرست ہو جائے گا، تندرست رہے گا، اور بیماری کا فیصلہ کریں گے تو بیماری کا فیصلہ کریں گے تو کہ بیماری ہو جائے گی۔ فیصلہ اللہ کا ہے، پھر وہ فیصلہ دنیا کے اسباب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ اسباب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اسباب تو صرف ظاہر کرنے کے لیے ہے، فیصلے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فیصلہ تو غیب سے ہوگا۔ ایمان میں یہ ہے کہ فیصلہ غیب سے ہوگا، ظاہر اسباب سے ہوگا۔ جیسے ماں باپ سے پیدا ہوا، ماں باپ سے تھوڑا ہی پیدا ہوا ہے، ماں باپ سے تو اس کا وجود ظاہر ہوا ہے، ماں باپ نہیں پیدا کرتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 2 3 شادیاں کی ان کی اولاد نہیں ہے، تو اگر پیدا کر سکتے تو وہ لاولد کیوں رہتے؟ اور بہت سے لوگ جب پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ وجود کو ظاہر کرنے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں۔ تو ہم کو ہدایت دی گئی کہ سب چیزوں میں یہی سمجھو کہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرنے والی ہیں، کوئی چیز اللہ کے فیصلے کو روکنے والی نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تندرستی دینا چاہے گا تو دوا درد کی جگہ پر جائے گی، دوا درد کی جگہ پر جائے گی، اس کا اثر، اور شفا نہیں دینی ہے تو کہ نہیں جائے گی۔
جی ہاں، اندر ایک نظام ہے قدرت کا کہ جو دوا یہاں سے گئی، ہمارے ایک ساتھی تھے وہ انگلینڈ میں، تو وہ مریضوں کو تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، اندر بھی ایک ڈاکٹر ہے، کہ وہ دعوت والا تھا کہ دوا سے نہیں ہوتا تو کس سے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ دوا کرنا سنت ہے، یہ دوا کریں گے مگر دوا سے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو بغیر دوا کے شفا دے، جو اللہ دوا سے شفا دے تو اس میں ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، تو ڈاکٹری خدائی ایک ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے دوا کو پیدا کیا اور شفا کے اسباب کو بھی پیدا کیا۔ حدیثوں میں کہ جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں اتنی دوائیں پیدا کی ہیں، جیسے جتنا اندھیرا پیدا کیا ہے اتنا نور بھی پیدا کیا ہے، ایسا ہے نا؟ تو ایسے ہی کہ وہ اسباب پیدا کیا اللہ تعالیٰ، لیکن اسباب سے جب ہوگا جب اللہ چاہیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو کہ نہیں جگہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب دوا سے تندرستی نہیں دینی ہے تو وہ دوا وہاں جاتی ہی نہیں ہے، آڑ ہو جاتی ہے۔ دوا صحیح ہے لیکن شفا دینی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب چیز میں سب سے پہلے اللہ کا امر ہے، اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں۔ یہ ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور سب سے پہلے اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ ہے تو کیا کرو گے کہ اللہ کو راضی کرو۔ جب اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ کی مدد اللہ کی راضی کرنے والوں کے ساتھ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جس نے اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیا تو اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ مخلوق کے ساتھ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، گھر میں بھی، باہر بھی، کاروبار میں بھی، سب چیزوں میں، تعلقات میں گڑبڑ ہاں شروع سے۔ تو اس گڑبڑ میں کیا علاج ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر دو، تو پھر اللہ تمہارے معاملہ مخلوق والا صحیح کر دے گا۔ تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے، اور اس کی اطاعت بھی کرو اور اللہ سے محبت بھی کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، ایک اطاعت تو قانون کی وجہ سے ہوتی ہے، بھائی قانون ایسا ہے، قانون ایسا ہے، قانون نہ توڑو، یہ بھی ایک اطاعت، اس میں کوئی محبت نہیں ہوتی، نہ قانون بنانے والے کو نہ قانون پر چلنے والے کو، ان میں محبت کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی اطاعت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم کو اپنے حکم دیتے ہیں اپنے انعامات بھی دیتے ہیں۔ خالی آرڈر کرتے ہیں یوں کرو یوں کرو یوں کرو، آرڈر بھی دیتے ہیں کہ حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ، آرڈر بھی ہے، لیکن ہم کو حلال چیزیں بھی دی ہیں۔ کیا دیا ہے؟ حلال چیزیں دی ہیں، پاک چیزیں دی ہیں کھانے کے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، یہ گندی چیزیں وہ حرام ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے لیے پاک چیز۔ تو اس طرح پاک چیزوں کا حکم دیا ہے، پاک چیزیں کھانے کو بھی دی ہے۔ خالی حکم نہیں دیا، خالی آرڈر نہیں دیا ہے۔ ہاں، یہی ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تو جانتے ہیں، اس کے انعامات کو بھی جانیں۔
اس لیے انبیاء کرام اللہ کی دعوت میں لوگوں کو اللہ کے انعام یاد دلاتے ہیں کہ تم اللہ کے بات کیوں نہیں مانتے، دیکھو تمہارے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پیغمبروں کا ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے احسانات یاد دلاؤ تاکہ آدمی کا ضمیر اور آدمی کا دل اندر سے اس کو ملامت کرے کہ دیکھو اللہ نے اتنا کیا تو اتنا بھی نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کہہ رہے تھے یا قوم اذکروا، اے قوم اپنے رب کے انعامات کو سوچو۔ کیا انعام ہے؟ کہ روحانی اعتبار سے اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے۔ ہاں بنی اسرائیل میں بہت انبیاء آئے اور تم کو دنیا میں اقتدار اور بادشاہت دی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ بادشاہ بھی بنے ہیں، تمہیں ظاہری عزت بھی دی ہے، حقیقی عزت بھی دی ہے۔ یہ طریقہ ہے بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کہ اس کو اللہ کی نعمت یاد دلاؤ کہ اللہ نے دیکھو اگر اللہ نہ دیتا تو کون دیتا۔ تو اللہ کے انعامات کو سوچنے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ میرے ساتھ یہ کیا، اللہ میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ نہ کرتا تو اور کون کرتا، اللہ نہ دیتا تو اور کون دیتا۔ دینے والا ایک ہی ہے، دینے والا ایک ہی، اور روکنے والا وہ بھی ایک کہ اللہ روک دے کوئی نہیں دے گا، اور اللہ دے تو کوئی نہیں روکے گا۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو اللہ کے تعلق میں یہ ہے کہ اللہ کے انعامات کو سوچے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ بغیر مانگے دیا ہے، اور پھر اپنی شان سے دیا ہے، ہماری ضرورت کے حساب سے نہیں دیا۔ راشن کارڈ میں اناج تو ضرورت کے حساب سے ملتا ہے کہ ان کے گھر میں اتنے ہیں، اور اللہ جو دے گا وہ اپنی شان سے دے گا۔ ہاں تو اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، کیوں کہ وہ کریم ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کریم ہے، شقی نہیں کریم، یا کریم تو شقی سے بھی اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم ہے کہ اپنے کرم سے دے گا، اور اپنے کرم سے ہی دے رہا ہے، اور جو چیز دے گا وہ صحیح اور پاک چیز دے گا۔ جو چیز خبیث حرام ہے وہ منع، جو چیز دے گا وہ پاک چیز دے گا۔ اگر وہ پاک نہیں ہوگی تو اسے پاک کرنے کا طریقہ بتاوے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ ہاں ہم کو پاک چیزیں دی ہیں، غلط چیزیں نہیں دی ہیں، اپنے استعمال کے لیے اور اپنے کام کاج کے لیے۔ تو اللہ کے انعامات کو سوچنا چاہیے، ہاں تاکہ اللہ کا تعلق بڑھے۔ دوسرا کہ اللہ کے حکموں کو سیکھنا چاہیے کہ میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، پھر حکم پورا کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی جاننا چاہیے۔ اگر حکم کی فضیلت نہ معلوم ہے تو عمل رسمی ہو جائے گا یا عمل ماحول کی وجہ سے ہوگا، اور حکم کی فضیلت معلوم ہے تو پھر حکم پر جو اللہ کا انعام ہے فضیلت میں اس کے لینے کے لیے کرے گا۔ اس لیے فضائل کا علم ہے کہ اللہ سے لینے کا یقین آوے کہ اللہ اس عمل پر یہ دیں گے، اللہ اس عمل پر یہ دیں گے، اللہ اس عمل پر یہ دیں گے۔ یہ فضائل کا مذاکرہ کرو۔ صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ نابینا تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے، جب کوئی فقیر سائل آتا تھا دروازے پر تو جاتے تھے اور اس کو دے کر کے آتے تھے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ وہاں دروازے تک کیوں جب ٹھوکر لے گئے، یہ نابینا ہی ہے، ہم کو دیجیے، ہم اس کو پہنچا دیں گے، جو دینا ہے آپ کو ہم کو دیجیے، ہم اس کو پہنچا دیں گے۔ کہ نا ایسی بات نہیں ہے، تم پہنچانے والے ہو، بات صحیح ہے، مگر ہم چل کر کے جو دیتے ہیں اس کی وجہ دوسری ہے۔ وہ کیا؟ کہ غریب کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ میری ضرورت کے لیے دیتا ہوں، غریب کی ضرورت کے لیے نہیں دیتا۔
غریب کی ضرورت کی وجہ سے صدقہ نہیں ہوتا، اپنی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوگی تو اس کے حاصل کرنے کی فکر کری، جیسے خود جا کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ثواب الگ ہے، اپنی ذات سے دینا اس کا نتیجہ الگ ہے کہ وہ بری موت سے بچائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے دین میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے فضیلت کا علم ضروری ہے۔ اب تو دین میں حقیقت آئے گی کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو، کہ اس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں، ہم سے اس نے وعدہ کیا ہے نبیوں کی زبان سے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ جو آپ نے نبیوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے وہ ہم کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بندوں کے عملوں کی جزا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، آپ کے حالات یہ کر دیں گے، یہ حالات کر دیں گے۔ اس لیے فضائل سے اندر حقیقت پیدا ہوگی کہ اللہ سے تعلق ہے اور وہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اور اس فرمان کے پورا کرنے کے لیے یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے تقریباً تمام صحابہ کے ذہن میں فضائل کا استحضار ہوتا تھا کہ اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے۔ ہاں، اس لیے اچھے حالات میں بھی حکم پورا ہوتا تھا اور ناگوار حالات میں بھی حکم پورا ہوتا تھا۔ اچھے حالات میں تو حکم پورا سب کرتے ہی ہیں، ناگوار حالات میں بھی حکم پورا کریں گے۔ کیوں کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ناگوار حالات میں حکم پورا کریں گے تو اللہ حکم کا بھی انعام دے گا، حالات کا بھی انعام دے گا۔ کس کا انعام دے گا؟ حالات کا انعام دے گا کہ اس نے کس حال میں اس کو کیا ہے۔ یہ صحابہ کے صدقہ کرنے، کہ غریبی میں صدقہ کرتے، غریبی میں صدقہ کرتے، کہ غریبی حالت غریبی ہے تو بھی صدقہ کرتے، تو ان کے صدقے کا وزن بڑھ گیا۔ جی ہاں، اپنی ضرورت کو مؤخر کرتے تھے، دوسری کی ضرورت کو آگے کرتے تھے، تو ایثار کی وجہ سے ان کا درجہ بڑھ گیا۔ جی ہاں، یہ ہے۔ تو جب فضیلت کا دھیان ہوگا میرے دوستو، پھر عمل کو آدمی چوکے گا نہیں، کیونکہ اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں، اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں، اس عمل سے یہ مصیبت دور ہوتی ہے، اس عمل سے یہ مصیبت دور ہوتی ہے۔ یہ فضائل میں کہا گیا۔ اور نبیوں پر فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے، جیسے حکموں کا علم اتارا ہے، فضائل کا علم بھی اتارا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، عبادت کے فضائل ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، نماز کے فضائل، روزہ، زکوٰۃ، ایسے دوسرے کاموں کے بھی فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، کھیتی کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، عہدے داری کے فضائل ہیں۔ یہ سب شعبے ہیں زندگی کے۔ عہدہ داری بھی ہوگی اور کاروبار میں دو چیزیں ہوں گی، مال ہوگا تو تجارت کرے گا، نہیں مال ہوگا تو مزدوری کرے گا۔ کاروبار میں دونوں چیزیں ہیں۔ جی ہاں، کہ تجارت بھی ہوگی، مال ہوگا تو، وہ مال نہیں ہے تو تاجر کے ہاں نوکر رہے گا اجرت پر۔ جی ہاں، تو مزدوری کے بھی فضائل ہیں، تجارت کے بھی فضائل ہیں، عہدے داری کے بھی فضائل ہیں، زمینداری کے بھی فضائل ہیں، نکاح کے بھی فضائل ہیں، سب چیزوں پر۔ تو ہمارے ہاں ہر چیز کے فضائل ہیں۔ یہ کیوں کہ جو بھی عمل کرے اللہ سے فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں کرے کہ اللہ مجھے یہ دینے والا ہے، اللہ مجھے یہ دینے والا ہے، اللہ مجھے یہ دینے والا ہے۔
شوق ہے کہ فضیلت کا، جی ہاں، وہ دنیا ہے ہی اس کو کمانے کے لیے، جو اللہ کے انعامات کی چیزیں ہیں وہ اپنی دنیا سے کماؤ تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آخرت بننے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے فضائل نازل کیے ہیں کہ فضائل کا تذکرہ ہوگا، فضائل کا استحضار ہوگا تو قدم قدم پر اپنے عمل سے آخرت بناوے گا۔ جی ہاں، یہ مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں رکھنا یہ کیا ہے کہ سنت ہے، بایاں پاؤں نکالنا یہ سنت ہے، کہ سنت پر کیا ملے گا؟ سنت پر کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو سنتوں پر عمل کرے گا اور روزے پاک کھائے گا، لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ سنت راستہ ہے، باقی جہالت ہے۔ سنت نہیں ہے تو یہ جہالت ہے، کوئی دنیا کے طریقے پر کام کیا ہے، سنت پر نہیں کام کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت ہی تو تھی، جہالت میں سے لوگوں کو نکالا ہے۔ کس میں سے نکالا؟ جہالت میں سے نکالا۔ جہالت اپنی جگہ ہے، جب لوگ سنت چھوڑ دیں گے تو وہ جہالت آ جائے گی۔ لوگوں کو نکالا ہے جہالت میں سے، ہاں، اس لیے جہالت اپنی جگہ ہے۔ جب لوگ وہ طریقے چھوڑ دیں گے تو پھر وہی جاہلیت ان میں آ جائے گی، وہ جاہلیت کے کام کریں گے۔ اس لیے کہا، حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ جو بھی آدمی کام کرے گا کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والا، تجارت میں یہ دینے والے ہیں، زمینداری میں یہ دینے والے ہیں، مزدوری میں یہ دینے والے ہیں، عہدے داری میں یہ دینے والے ہیں، کیا اس میں نہیں دایاں پاؤں بایاں پاؤں اس پر یہ دینے والے ہیں، تو اللہ دینے والے ہیں۔ ہاں، جو چیز منع کی ہے اس سے رک جاوے کہ اس پر بھی دیں گے، ورنہ لوگ قانون پر عمل کرنے سے کوئی ملتا نہیں ہے دنیا میں، ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ اگر بچنے کی چیز سے بچو گے اس پر بھی دیں گے، اور کرنے کی چیز پر کرو گے اس کو تو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ کرنے کی چیز پر کیا تو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ نیکی ہوگی تو اس کو بڑھائیں گے، جیسے گٹلی کو بڑھا کر درخت بنا دیتے ہیں، وہ ہر سال پھل دیتی ہے۔ ہاں، ایسے ہی کوئی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اپنی زندگی میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے فضائل کا استحضار ضروری ہے۔ ہمارے اندر اس کی کمی ہے، ہم کہہ سن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، کہا سنا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ کہنا اور سننا یہ کمی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے۔ ہر بات میں آپ ڈاکٹر کی بات سنو گے اور ڈاکٹر بات کرے گا تو کس کام کے لیے؟ وہ ٹیپ کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر کی بات ٹیپ کرو، جو یہاں ٹیپ کرتے ہیں کہ نہیں، بدن میں جو کمی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ کہ دین کی بات اس لیے سنی جائے گی کہ دین اعتبار سے جو کمی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھئی بزرگوں کے ملفوظات پڑھو یا ان کے تقریر کرنے کے نہ، کمی دور کرنے کے لیے۔ بزرگوں کی باتیں ہوں، اللہ رسول کی باتیں ہوں، وہ تو کمی دور کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، کمی، یہ ہمارے اندر کمی سمجھ میں آوے۔ صحیح رخ یہی ہے، صحیح رخ یہی ہے کہ کمی سمجھ میں آئے کہ ہم نے تو یہ کیا نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں تبلیغ میں نکلنے کا بڑا فائدہ جب ہوگا جب تبلیغ کی محنت سے ندامت آوے۔ کیا آوے؟ ندامت آوے کہ یہ انہوں نے اتنا کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔
ندامت بنے یا جذبہ بنے، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ جذبہ کس کا؟ کہ جو عمل آیا اس کو کر گزرنا ہے، جو عمل آیا جس کا تقاضا آیا اسے کر گزرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ندامت بنے اندر، جی ہاں، اور ایک کہ اندر جذبہ بنے۔ جذبہ بننا چاہیے کیونکہ جذبہ عمل پر ابھارتا ہے، جذبہ عمل پر ابھارتا ہے۔ پھر عمل کو صحیح کرنے کے لیے اصول اور سنت ہے، خالی جذبہ کافی نہیں ہے، خالی جذبہ کافی نہیں ہے، خالی خوف کافی نہیں ہے، بلکہ خوف بھی ہو، اللہ سے ڈرے اور ڈر کر کے صحیح عمل کرے۔ خالی ڈرنا کافی نہیں ہے، ایسے خالی جذبہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کی تکمیل اس سے ہوتی کہ اس کو سیکھا جائے۔ ہاں، سیکھنے کا شعور پیدا کرنے کے لیے یہ چلت پھرت ہے۔ چلت پھرت مقصود نہیں ہے، چلت پھرت بالذات مقصود نہیں ہے، بلکہ چلت پھرت سے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنی کمی کا احساس ہوگا کہ ہم نے سیکھا بھی نہیں، ہم نے کیا بھی نہیں، ہم نے سمجھا بھی نہیں، زندگی ضائع ہو گئی ہے۔ تو ندامت کی وجہ سے آدمی کا رخ پلٹتا ہے، اور جذبات کی وجہ سے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ جذبہ پیدا ہوا تو مقصد پر چلے گا۔ مال کمانے کا جذبہ نہیں ہے تو لوگ ملکوں میں نہیں جاتے، مال کمانے کے لیے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے ملکوں میں نہیں جاتے، جاتے ہیں کیسے دین کے لیے بھی جاؤ کہ بے دینی دور ہو جاوے، ان کی بھی ہماری بھی۔ ہاں، راستے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ فضائل کا مذاکرہ وہ اس لیے ہے کہ اندر یقین پیدا ہو کہ میرے اس عمل پر ایک سنت پر عمل ہوگا، اور سنت خود نور ہے۔ سنت کیا ہے؟ دو نور ہم کو ملے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے نبی کی سنت۔ یہ دو نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے کھلا ہوا نور اتارا، وہ قرآن شریف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ ہاں، تو آپ کی سنتیں نور ہے، اللہ کی کتاب نور ہے۔ جی ہاں، کہ اللہ کی کتاب کا علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہو، کہ پھر اس پر فضیلت کے دھیان کے ساتھ عمل ہو۔ اس کے ساتھ فضیلت کے دھیان کے ساتھ کہ بھئی گھر سے باہر، مثال دیتا ہوں، گھر سے باہر نکلا تو کیا کرے؟ کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے۔ کیا کرے؟ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے۔ جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے۔ جب گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے گا، جو کلمات سکھائے ہیں اس کو ہے، تو وہ کلمات دعا نہیں ہے مگر اس کو دعا کہتے ہیں، وہ کلمات ہے، دعا کی بھی کلمات ہے اور پڑھنے کے بھی کلمات ہیں۔ تو جب گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ کہ کوئی فرشتہ کہنے والا کہے گا کہ وقیت وہدیت وکفیت، تین کہ گھر سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلا، یہ پڑھ کے گھر سے نکلا۔ یہ مثال دے رہا ہوں۔ کیا کہے گا؟ کہ وقیت، تیری حفاظت ہو گئی۔ گھر سے نکل کہیں بھی جائے گا تو حفاظت کا محتاج ہے، کہ تیری حفاظت ہو گئی۔ وقیت وہدیت، اور تجھے ہدایت ہو گئی۔ وکفیت، اور تیری ضرورتوں کی کفایت ہو گئی۔ کیونکہ آدمی ضرورت کیا گھر سے نکلتا ہے تو وہ ضرورت پوری ہونے کی مدد کافی ہونی چاہیے، اتنی مدد ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ مثال ہے کہ گھر سے نکل گیا ادیتا، وہ کہنے والا کہتا ہے، کیوں؟ یہ مسنون کلمات،
मसनून कलिमात हैं, ये सिखाया है हमको, ये पढ़ करके जाओ। तो फिर तुम्हारे लिए ये 3 इनाम है। फज़ाइल का ध्यान, इसे कहते हैं दावत भी दो और वो फज़ाइल के साथ दो, अमल के साथ दो, यकीन के साथ दो, अखलाक के साथ दो। खाली दावत नहीं है, इन तमाम चीज़ों के साथ दावत है। जैसे नमाज के रुकू भी है, सिजदा भी है, कुरान की तिलावत भी है, तस्बीह भी है, ज़िक्र भी है, इस्तिग़फ़ार भी है, बहुत चीज़ें नमाज में है, बहुत चीज़ें नमाज में। खाली उठना बैठना नहीं है। तो ऐसे दावत में ये बहुत चीज़ है। हाँ, कि फ़ज़ाइल का इल्म सुनो, सुनाओ, याद करो, याद कराओ। हाँ, बच्चों को सिखाओ कि बेटा रात को सोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ करके दरवाज़ा बंद कर देना। कि अब्बा क्या होगा कि शैतान घर में से निकल जाएगा। हदीसों में तो बच्चों को सिखाओ, तो बच्चे अब्बा आप दरवाज़ा बंद कर दो, कहाँ कर दो। कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद किया है तो शैतान निकल जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया है तो शैतान उस खाने में शरीक नहीं होगा, तो उस घर से शैतान को खाना भी नहीं मिलेगा, घर में रहना भी नहीं मिलेगा। शैतानी असरा से दूर होना, ये फ़ज़ाइल इसलिए कि अपने अमल की कीमत खुद ही समझ में आएगी, फिर अमल को नहीं छोड़ेगा। खोट का धंधा कोई नहीं करता, कर दे। खोट का धंधा कोई कारोबार ही नहीं करता। हर आदमी दुनिया में ताजिर है। कुछ लोग खोट खाते हैं, कुछ लोग नफ़ा कमाते हैं। हदीसों में है, हदीसों में है, कुल्लु अन्नास यग़दू फ़बाइअ नफ़्सहु मुबिक़हा व मुतिक़हा, कि हर आदमी कारोबारी है, उसकी सुबह शाम होती है, वो कारोबार करता है। कुछ लोग खोट खाते हैं, कुछ लोग नफ़ा कमाते हैं। जैसे बाज़ार में खोट खाने वाले होते हैं, नफ़ा कमाने वाले भी होते हैं। ऐसे दुनिया की ज़िंदगी एक बाज़ार है कि ये ना खोट खाने वाले भी होते हैं और नफ़ा खाने वाले। इसलिए ईमान और इल्म मिला है। क्या मिला है? ईमान और इल्म। ये नहीं है तो अपने अमल की कीमत ही मालूम है। जो ताजिर, ऐसा ताजिर को उसको अपने सौदे की कीमत ही नहीं मालूम, कितने में पड़ा है, कितने में बेचना है। ऐसा कोई ताजिर होता है? ऐसा कोई ताजिर नहीं होता कि वो नहीं जानता मुझे कितने में पड़ा, कितने में बेचना। जी हाँ, ये नहीं, इतने में तो मुझे मेरे पास आया है, इतना नफा से मैं बेचता हूँ, इससे कम में नहीं दे सकता, ग्राहक को कम में नहीं बेचता। ये खोट का सौदा है। तो हदीसों में हर आदमी की तिजारत है, उसकी ज़िंदगी। कोई खोट खाते हैं, कोई नफ़ा कमाते हैं। तो वो नफ़ा फ़ज़ाइल में बताया है और तरीक़ा सुन्नतों में बताया है। तरीक़ा किस में बताया? सुन्नतों में तरीक़ा बताया। उस तरीक़े की वजह से फजीलत मिलेगी। अगर वो तरीक़ा नहीं तो फिर फजीलत नहीं मिलेगी। ये देखिए नहीं, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा, अल्लाह का हुक्म रोज़ कहते हैं। वो तरीक़ा ज़िंदगी में आवे तो फजीलत मिलेगी। इसलिए इल्म का मतलब ये है कि उसके फ़ज़ाइल को भी जाने और उसके तरीक़ों भी जाने कि क्या तरीक़ा है, रुकू करने का क्या तरीक़ा है, सिजदा करने का क्या तरीक़ा। जब तरीक़ा सही हुआ तो फजीलत मिलेगी, तरीक़ा सही नहीं हुआ फिर फजीलत में। अमल गलत है तो खोटे पैसों से कोई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी। ऐसे गलत अमल से कोई फजीलत नहीं मिलेगी। इसलिए हज़रत जी ने फरमाया था कि हमारे यहाँ हर शोबे के फ़ज़ाइल हैं, हर शोबे के मसाइल हैं। कि हमारी दावत है ये कि हम फ़ज़ाइल को भी जानेंगे और उसके तरीक़ों को भी जानेंगे कि निकाह के ये फ़ज़ाइल हैं, निकाह के ये तरीक़े हैं, तिजारत के ये फ़ज़ाइल हैं, तिजारत के ये तरीक़े हैं, मज़दूरी के ये फ़ज़ाइल हैं, मज़दूरी के ये तरीक़े हैं। ये इल्म है, ये असल है, ये असल है। वरना लोग कारोबार तो करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, पहनते हैं, उठते हैं, लेकिन उनके पास तरीक़ा नहीं है। अपनी राहत ज़रूरत है, हर एक के पास अपनी राहत ज़रूरत, जानवर को भी राहत ज़रूरत।
ہم صرف راحت ضرورت والے نہیں ہیں، راحت ضرورت ہمارے ساتھ بھی ہے، بلکہ ہم حکم والے بھی ہیں، طریقے والے بھی ہیں کہ اپنے ضرورت بھی پوری کریں گے، راحت بھی لیں گے، لیکن حکموں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے جو ہماری اندر کمی ہے، جو اس علم کو سیکھتے نہیں ہے جیسے آخرت بنے۔ تو آخرت بنے گی میرے دوستو فضائل سے، آخرت بنے گی سنتوں پر عمل کرنے سے، اسی کی دعوت ہے، دوسری چیز کی دعوت نہیں ہے، چلوں کی دعوت نہیں ہے، دعوت تو حکم اور طریقوں کی ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے چلے ہیں۔ یہ محنت کرو گے تو سنت کی طرف رخ ہوگا، یہ محنت کرو گے تو حکم کی طرف رخ ہوگا، ورنہ حکم رخ دوسری طرف ہے، رخ بدلنا ہے۔ جی ہاں، رخ بدلنا ہے، تبلیغ کے ذریعے ہمارا رخ بدل جائے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنانے والے بنیں۔ جس کا رخ نہیں بدلے گا اس کو تبلیغ فائدہ نہیں دے گی، وہ تو ایک ٹوٹا ہوا ڈول ہے جو کنویں میں ڈالا تھا پھر نکالا، تو نکلتے نکلتے وہ جو پانی آیا تھا وہ ختم بھی ہو گیا، محنت ہی محنت رہ گئی، پانی نہیں آیا۔ ہاں، اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ ہدایت اس کو ہوگی کہ جس کی زندگی تبلیغ کی محنت سے بدلے، جس کی زندگی تبلیغ کی محنت سے بدلے اس کو ہوگی ہدایت، نہیں تو وہ دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ زندگی بدلنی چاہیے، آخرت کا رخ بڑھنا چاہیے، آخرت کی طرف رخ بڑھنا چاہیے، کیونکہ دنیا ہے ہی آخرت کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، آخرت کمانے کے لیے یہ دعوت ہے۔ جو دنیا ملی ہے اس سے آخرت بناؤ، اور کیسے بناؤ گے کہ حکم دیکھ کر، طریقہ دیکھ کر، کہ اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ طریقہ ہے، اس میں یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے۔ جیسے ہر ہنر کے طریقے ہوتے ہیں نا، کپڑے سینے کا طریقہ الگ ہے، جوتا سینے کا طریقہ الگ ہے، مکان بنانے کا طریقہ الگ ہے، بنانے تو سب ہیں لیکن طریقے الگ الگ ہیں، ضروریات زندگی کی چیزوں میں فائدہ اٹھانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی سنتیں ہیں کہ ہر کام کے طریقے الگ الگ دیے، طریقے دیے ہیں، منع نہیں کیا ہے کہ دنیا میں مت گھسو، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں گھسو، دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، لیکن طریقوں سے، یہ دین کے ساتھ لو، دین کے ساتھ لو۔ ہاں، دنیا میں چلنا تو ہے ہی ہے، اور کہاں جائے گا، لیکن دین کی روشنی میں چلو۔ ہر گاڑی، حضرت فرماتے ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، دوسروں کی روشنی کافی نہیں ہے۔ گناہ ہے کہ گاڑی میں لائٹ نہیں ہے۔ ایسے ہر مسلمان اپنے دین کی روشنی میں چلے گا، نہیں تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے دین بنانا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، جب یہ آئے گا تو یہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے گا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے گا، اپنے حقوق بھی ادا کرے گا۔ یہ مقصد ہے، خالی چلہ پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، یہ تو تربیت کے لیے ہے۔ اسپتال میں داخلہ کہ وہ تو صحت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اسپتال میں ہی رہو، تو وہ صحت کے لیے ہے کہ وہاں اصولوں سے کام ہوگا صحت کا اور تندرستی کا۔ ایسے یہاں کہ محنت ہوگی نبیوں والی اصولوں سے، اس سے تربیت ہوگی، رخ اللہ کی طرف پلٹے گا، نفس میں سے آدمی نکلے گا، اللہ کی طرف آئے گا۔ اصل نکلنا تو خواہشوں میں سے ہے، گھروں سے نہیں، خواہشوں میں سے نکلنا۔ ہاں، بتائیے، وہ حیات صاحب مستقل ایک باب ہے، خواہشوں میں سے نکلنا، یعنی خواہشیں پوری نہ کرے، حکم پر چلے، خواہشوں میں سے نکلے، مستقل ایک باب ہے۔ جی ہاں، خواہشوں میں سے نکلے بغیر دین پر کیسے چلے گا؟ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق دے. آپ نے ذمہ داریاں لی ہیں، ذمہ داریاں پوری بھی کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. لیکن جتنا ہے اس پر گزارا نہیں کرنا ہے، جتنا باقی ہے اس کو دیکھنا ہے. جتنا مکان بناتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا باقی ہے وہ دیکھتے ہیں. مسجد بن رہی ہے کہ ہاں اتنا باقی ہے، باقی کو دیکھنے سے تکمیل ہوتی ہے. ہاں ورنہ جو بنایا ہے اس کو دکھانے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ہو گیا. اب یہ دیکھو باقی کتنا ہے. ہاں اسی سے تکمیل ہوتی ہے، اسی سے آدمی آگے بڑھتا ہے. ایک منزلہ ہے تو 2 منزلہ ہو جاتی ہے، 3 منزلہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اتنا باقی ہے. ایسے ہی دین بنانا ہے، پورا دین ملا ہے. ہاں ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، ان سب چیزوں میں دین آوے. اس کی استعداد پیدا کرنے کی محنت ہے. پھر دین تو سیکھنا ہی پڑے گا. ہاں دین سیکھنا پڑے گا تو پھر یہ استعداد کام دے گی. دین کی محنت سے استعداد پیدا ہوتی ہے. تو اب دین لو تو انشاءاللہ کام بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں دین کی محنت بھی کرنی ہے، دین سیکھنا بھی ہے، فضائل سے، اعمال سے، اور اسی طرح اس کے مسائل سے، تاکہ ہر کام کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، اس کی صحیح فضیلت حاصل ہو جائے. اس کی یہ محنت ہے. اس لیے اپنے کام کو سمجھ کر کرنا ہے. ہاں پیچھے چلنا کافی نہیں ہے. اپنے کام کو سمجھو. ہر مسافر اپنی منزل کو سمجھتا ہے، کہاں پوری ہوتی ہے، وہ کہاں ہے. وہ ایسے اپنی منزل ہے، اور وہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بنانا. وہی تبلیغ ہے. دنیا سے آخرت بناؤ، دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت مل جائے گی، اور پھر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی. اس لیے فکر آخرت کی ضروری ہے. خالی پھر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی فکر آوے کہ مجھے اپنے آخرت بنانی ہے، مجھے اپنے آخرت. اس میں دنیا کا نقصان ہو تو کوئی بات نہیں، نقصان تو ہوگا لیکن آخرت بنے گی. وہ نقصان ہی نہیں ہے جو آخرت بنا، وہ تو قربانی ہے. جس نقصان سے آخرت بنتی ہے وہ قربانی کہلاتی ہے، وہ نقصان نہیں کہلاتا. جیسے ہجرت ہوئی، نصرت ہوئی، لوگ غریب ہو گئے خرچ کر کے، تو ان کو عقل نہیں تھی عقل، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہماری آخرت بن رہی ہے، اس لیے وہ غریب ہو گئے. انصار بھی اور مہاجرین بھی، اور نقصان اٹھایا. کیوں؟ کہ آخرت بنے گی. پھر اللہ تعالیٰ آخرت بنانے کی برکت سے ان کی دنیا بنا دی. ہاں آخرت بنانے والوں کی دنیا بنتی ہے، کیونکہ آخرت اصل ہے، دنیا سایہ ہے. سایہ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. درخت اپنی جگہ پر رہتا ہے شاید ایسے. اس لیے اصل آخرت بنانی ہے. وہی اصل محرک ہے دین کے. جس کو آخرت کی فکر نہیں وہ دین کا کام نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو سر اترتا کرتا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے. اس لیے علم و ذکر کو بھی لینا ہے کہ ذکر کے بھی پابند بنیں، دین بھی سیکھیں اور کام بھی سیکھیں. نبیوں کا یہی طریقہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ